بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور مسلمانوں میں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہو کہ اس سے یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کی آیات 76 نازل فرمائی۔ مسلمانوں سے ملتے تو مسلمان بن جاتے، اور کافروں سے ملتے تو کہتے ہم تو جو ہے ویسے ان کو کہہ دیتے ہیں۔ رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں، مسلمان کے ساتھ مسلمان بن جاتے ہیں، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن یہ منافقین ایک جہنم کی وادی میں جائیں گے، زیادہ کافروں سے سیاہ بھگتیں گے۔ جن محترم میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل محل ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں۔ آج میں اپنی تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر جو ہے آیات مبارکہ 74 کی جو ہے 76 کی تفسیر عرض کروں گا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا خَلَا کی۔ اب میں ترجمہ عرض کیا ہے، اس کے بعد میں ہر حرف تلفظ کا معنی عرض کروں گا اور پھر تفسیر عرض کروں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، جس میں تفسیر قرآن مجید لکھ رہا ہوں وہ بیان ہے۔ دوسری میں چینل میں اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر سب سے پہلے میں اس کا ہر لفظ ہر حرف معنی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن پھیلے، اسلام پھیلے، پوری دنیا میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، مسجد میں ہو یا تبلیغ کی شکل میں گھروں گھروں تک پہنچانا ہو یا یوٹیوب کے ذریعے، جس طرح بھی ہے اسلام پھیلانا ہے۔ سامنے جہنم بھی ہے، سامنے جنت بھی ہے، اکراہ فی الدین، پھر جبر نہیں ہے اسلام میں۔ ان کو نظر آ رہا ہے جہنم یہ ہے اور جنت یہ ہے۔ تو عزیز محترم، آج کل بہت ہی فتنہ فساد ہے، دنیا میں کوئی نبی بن رہا ہے، کوئی رسول معاذ اللہ بن رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، شیطانی جو ہے یہ پہیے چل رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وَإِذَا وا کا معنی اور ہے، اذا کا معنی جب ہے، لقو وہ ملتے ہیں، یعنی منافقین جو جا کر کافروں سے ملتے ہیں۔ الذین جو لوگ، الذین اس میں موصولہ ہے اور جمع ہے۔ آمنو امن سے بننا ہے، آمنو ایمان لائے، مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اس کو مومن کہتے ہیں، اس کا معنی بھی مومن ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، کالا کالا کالو، یہ جمع کا صیغہ ہے کالو، تمام منافقین کہتے تھے۔ آمنا ایمان لائے، قبول کیا۔ وا کا معنی اور ہے، اذا منا جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، جب یعنی وہ منافقین اپنے منافقوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، جس میں مسلمان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بعدہم ان کے بعد، الا طرف بعد قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم انہیں کیا بتلاتے ہو، فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم تمہارے اوپر، لیحاجوکم۔ عزیز محترم، میں ہر حرف کا ہر لفظ کا معنی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیحاجوکم وہ حجت تم پر لائیں، بھی ان کے واسطہ، اندہ نزدیک، قریب، سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تو کیا، تعقلون تم نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہر حرف کا معنی میں نے عرض کیا۔ لقو کی اصل جو ہے لقیو ہے، یہ منافقین کے متعلق ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً جب تم سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں تنہائی میں ملتی ہے، اکیلے ملتی ہے، تو کہتی ہیں عربوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو کیونکہ پہلے تم اس کے وسیلہ سے عربوں پر فتح طلب کرتے تھے۔ بس وہ ان میں سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے متعلق تم سے اس جھگڑیں گے کہ خود ان کے نبی ہونے کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس نبی کی اتباع کا وعدہ اور عہد لیا تھا، اور یہ نبی خود انہیں خبر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی بنی قریظہ ہو یا بنی نذیر ہو، یہ دونوں بستیاں یہودیوں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباء و اجداد سے عہد لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور آپ نے ان سے جو ہے عہد لیا، وعدہ لیا کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے۔ جس نبی کے وہ منتظر تھے، جن سے عہد لیا گیا تھا، وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں ہوں، اور ہم اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، بس تم اس کا انکار اور اس کا اقرار نہ کرو۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر طبری میں لکھا ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر دور منصور میں لکھا ہے، اور میں علامہ طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی سورۃ بقرہ کی 76 آیات مبارکہ کی جب تفسیر لکھی ہے تو میں نے عرض کیا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کی تفسیر کرتا ہوں۔ وَإِذَا خَلَا اصل میں خالوا تھا، آپ کو سمجھ آئے کہ خلا کہاں سے بنا ہے، اور متحرک ماقبل مفتوح کی وجہ سے واو الف سے بدل گئی۔ خلا کا معنی یہ ہے کہ وہ یہود کے متعلق ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے بدکاری کی، پھر وہ فیصلہ طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ آ گئی، تو خود فیصلہ کر۔ اس نے کہا گدھے پر سوار کریں گے اور گدھے کی دم کی طرح منہ کر کے اسے بٹھائیں گے، یعنی یہ سزا تھی بدکاری کی، وہ سزا دے رہے تھے کہ بچا ہو جائے۔ یہ یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، اور عورت بھی یہودی تھی جس نے بدکاری کی، تو انہوں نے یہ ان کے پادریوں نے فیصلہ دے دیا، ان کے احبار نے دے دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مطابق کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن ہماری عورتیں حسین تھیں، ہمارے مرد اس کی طرف جلدی میل ہو جاتے تھے، جلدی ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، اس لیے ہم نے حکم الہی کو بدل دیا۔ اس کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ دیکھو تم تو اپنی کتابوں میں کیا پڑھتے ہو، اللہ نے فرمایا میں نے کیا لکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ طبری اور دور منصور میں موجود ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے۔ عزیز محترم، ہم اس لیے تورات نہیں پڑھتے، ہم اس لیے تورات میرے پاس ہے، انجیل میرے پاس ہے، میں نے انجیل جو ہے برطانیہ سے لائبریری جو ہے لندن کی ان سے منگوائی ہے، تورات بھی ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ یہودی خود سوچے، عیسائی خود سوچے کہ ان کی کتابوں میں رد و بدل نہیں ہے، ان کی کتابوں میں رد و بدل ہے۔ اصل کتاب تورات تھی، اصل انجیل تھی، اصل زبور تھی، ان لوگوں نے جو ہے ان کے پادریوں نے احباروں نے تبدیل کر دیا، بدل دیا، پھر ہم کیسے پڑھیں؟ ہمارا قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا محافظ ہوں اور قیامت تک زیر و زبر کوئی اس کو رد و بدل نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں یہود سے منافقین ہی مراد ہے۔ بما فتح اللہ علیکم کا معنی یہ ہے کہ اس نبی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعزاز بخشا۔ یہ طبری نے بھی مسئلہ لکھا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کے علاوہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دور منصور میں مسئلہ لکھا ہے۔ عزیز محترم، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ انہیں تبلیغ نہ کریں، یہودیوں کے بارے میں عرض کرو، ان یہودیوں کو تبلیغ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا میں گمان کرتا ہوں تو نے ان سے میری گستاخی سنی، اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے تو رک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا رک جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے پاس گئے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے بندرو، اے خنازیر کی اولاد، تم نے عہد توڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے اور تم پر عذاب نازل کرے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، وہ یہودیوں پر۔ اور عزیزان محترم، یہ یہودی وہی تھے
جو بنی قریظہ اور بنی نذیر کے لوگ تھے مسلمان کو تنگ کرتے تھے، انہوں نے کہا آپ جاہل نہیں تھے؟ یہودیوں نے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پڑھ نہیں تھے، جاہل نہیں تھے؟ ہم پر جہالت کا اظہار نہ کریں، یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ خبر ہماری طرف نکلی ہے کہ ہم خنزیر تھے، ہمارے اباء یا بندر تھے؟ یہ در منصور اور اپنی کتاب قرطبی میں بھی لکھا ہے۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، فتح کا مطلب حکم یعنی فیصلہ ہے۔ عربوں کے ہاں فتح کا لفظ قضا، قضا کے کئی معنی ہیں، آگے چل کر میں جب آیات مبارکہ کی تفسیر کروں گا تو 116-17 کی تو پھر میں آپ کو اس کے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ، قضا کے معنی اور حکم کے معنی۔ بہرحال فتح کا لفظ قضا حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، سورۃ اعراف آیات مبارکہ 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں فاتحین کا معنی حاکمین یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں اس لیے یہ آیات مبارکہ پڑھی ہے کہ پتہ چل جائے کہ فاتحین حاکمین کے معنی میں آئے۔ فاتحہ حاکم، فاتحین یہ نون جمع ہے جری، اور حاکم اس کی جمع حاکمین ہے، یہ نون ہے۔ عربی میں بھی فاتحین یہ نون، اور عزیزان محترم اردو میں بھی بنانے کے لیے یہ نون لایا جاتا ہے، حاکم حاکمین، فاتحہ فاتحین یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فتح کا معنی مدد کرنا بھی ہے، جیسے یستفتحون علی الذین کفروا سورہ بقرہ آیات 99، وہ کافروں کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مدینہ منورہ کی بستی میں مومن کے علاوہ کوئی بھی داخل نہ ہو، یعنی مدینہ میں مسلمان داخل ہوں، مومن داخل ہوں، منافق داخل نہ ہوں، دہشت گردی نہ ہو، یہ اپنا شیطانی کام نہ کر بیٹھے۔ یہود کے سرداروں نے کہا تم جاؤ اور کہو ہم ایمان لائے، اور جب لوٹ کر آنا تو انکار کر دینا۔ وہ صبح کے وقت مدینہ منورہ آتے اور عسکر بعد واپس چلے جاتے۔ عزیزان محترم انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی بقیہ جو ہے تفسیرات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔